ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میٹرک کے امتحانات سر پر تھے اور والد صاحب کو خدشہ تھا کہ کہیں میں فیل ہی نہ ہو جاؤں۔ میں خود بھی ان کے خدشات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کرتا تھا، لہٰذا پڑھتا تو ہر وقت تھا، لیکن صرف ابن صفی کی عمران سیریز اور اشتیاق احمد کی انسپکٹر جمشید سیریز۔ والدہ کا اصرار تھا کہ مجھے ٹیوشن بھی لینی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ذرائع آمدن محدود تھے اور ابا جی کی محدود تنخواہ میں سے میری ٹیوشن کے لیے ماہانہ 150 روپیہ نکالنا بہت مشکل تھا۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ میں دل لگا کر پڑھ رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں ہمیشہ میری صلاحیتوں پر شک ہی رہا۔ انہی دنوں کسی دوست سے پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں 6-7 گلیاں چھوڑ کر ایک خدا ترس ریٹائرڈ فوجی افسر سکول ماسٹر محمد شفیع صاحب رہتے ہیں، جو بچوں کو مفت ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہمارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور طے پایا کہ میں ماسٹر شفیع صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھنے جایا کروں گا۔ ماسٹر شفیع صاحب کے گھر کی بیٹھک میں لگ بھگ 20 طالب علم ٹیوشن پڑھنے آتے تھے۔ ماسٹر صاحب اتنی محبت اور انہماک سے ہمیں پڑھاتے کہ ٹیوشن کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی دل چاہتا کہ ان کے پاس بیٹھے پڑھتے رہیں۔ ان کی بیٹھک کا اندرونی دروازہ ایک اور چھوٹے سے کمرے میں کھلتا تھا، جو کہ ماسٹر صاحب کے زیر استعمال تھا۔ میں ابھی تک اس کمرے میں نہیں گیا تھا، لیکن جس جگہ میں بیٹھتا تھا وہاں سے اس کمرے میں پڑے تخت پوش پہ بچھی ہوئی جائے نماز، تسبیح اور کتابوں کا ڈھیر ضرور نظر آتا تھا۔ ماسٹر صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھتے ہوئے 1 ماہ مکمل ہوا تو ایک دن انہوں نے اندر والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے بچوں سے کہا، سب لوگ باری باری جاؤ اور اپنی فیس کے پیسے پلنگ کے پاس پڑے ہوئے ڈبے میں ڈال آؤ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ ماسٹر صاحب بالکل مفت پڑھاتے ہیں، لیکن وہ تو پیسے مانگ رہے تھے۔ میں نے پاس بیٹھے اپنے اسکول کے کلاس فیلو اور دوست اسد قمر کو کوہنی ماری، ماسٹر صاحب کی فیس کتنی ہے؟ اس نے سرگوشی میں جواب دیا، 150 روپے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے صاف لگ رہا تھا کہ آج سب کے سامنے خوب بے عزتی ہوگی۔ تمام لڑکے باری باری اٹھ کر اندر کمرے میں جاتے اور فیس کے پیسے ڈبے میں ڈال کر واپس آ جاتے۔ تھوڑی ہی دیر میں اسد کی باری آ گئی اور وہ اطمینان سے اٹھا اور اندر چلا گیا۔ متوقع بے عزتی اور شرمندگی کے احساس سے میری ہتھیلیاں نم ہونے لگیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسد واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اب ماسٹر صاحب کی نظریں میری طرف تھیں۔ میں بوکھلا کر کھڑا ہوا اور بظاہر اپنا آپ معتبر بناتے ہوئے کمرے کی طرف چل دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے بائیں طرف دیکھا، جہاں ایک پرانا سا پلنگ پڑا ہوا تھا، ساتھ ہی لکڑی کی بوسیدہ سی میز تھی جس پر گتے کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ ڈبے کے چاروں طرف سیاہ ٹیپ لپٹی ہوئی تھی اور اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ بنایا گیا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ڈبہ تھا جیسے مساجد میں چندے کے ڈبے ہوتے ہیں۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اچانک حال ہی میں پڑھے ہوئے بے شمار جاسوسی ناولوں کے سبب دماغ میں ایک ترکیب آئی کہ اگر میں اس بند ڈبے میں فیس کی رقم ڈالے بغیر ہی واپس چلا جاؤں تو ماسٹر صاحب کو بھلا کیسے پتہ چلے گا کہ کس طالب علم نے فیس کے پیسے نہیں دیے۔ لہٰذا میں چند لمحے وہیں رکا رہا اور پھر بڑے اطمینان سے بیٹھک میں آ کر واپس اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں چھٹی ہو گئی۔ اگلے دن میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں ماسٹر صاحب کو میرے فراڈ کا علم نہ ہو گیا ہو، لیکن شاید میری چال کام کر گئی تھی۔ ماسٹر صاحب کو کچھ پتہ نہ چل سکا اور میں اطمینان سے ٹیوشن پڑھتا رہا۔ دوسرا مہینہ ختم ہوا تو میں نے پھر یہی طریقہ اختیار کیا اور صاف بچ نکلا۔ اب مجھے بھی اطمینان ہو گیا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا، لہٰذا ہر دفعہ جیسے ہی فیس دینے کی باری آتی میں کمرے کے اندر چلا جاتا اور اسی طرح کر کے واپس آ جاتا۔ پورے 6 ماہ تک میں نے ماسٹر صاحب کو یوں ہی بے وقوف بنائے رکھا اور مفت ٹیوشن کے مزے لوٹے۔
اس کے بعد میٹرک کے سالانہ امتحان ہو گئے اور ٹیوشن بھی ختم ہو گئی۔ میٹرک کے نتائج کے اعلان سے پہلے 3 ماہ کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا میں نے خوب ناول پڑھے اور دوستوں کے ساتھ کرکٹ، ہاکی، بیڈمنٹن کھیلی۔ ہم سب دوست جب گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہوتے تو اکثر راستے میں ہمیں ماسٹر صاحب واک کرتے مل جاتے۔ ہم سب انہیں جھک کر سلام کرتے اور ان کی دعائیں لیتے جاتے، جبکہ میں دل ہی دل میں خوش ہوتا کہ میں نے 6 ماہ تک ماسٹر صاحب کو ان کی فیس ادا کیے بغیر ہی مفت ٹیوشن پڑھی ہے۔ ماسٹر شفیع صاحب کی محنت کے طفیل میٹرک امتیازی نمبروں سے پاس کر کے کالج اور پھر یونیورسٹی جا پہنچا تھا کہ اچانک ایک دن خبر ملی کہ ماسٹر محمد شفیع انتقال کر گئے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد ان کے جثے خاکی کو مٹی کے سپرد کرتے وقت میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، ان کی بخشش کی دعا کرتے ہوئے دل ہی دل میں ان سے اپنی اس گھٹیا حرکت کی معافی بھی مانگی۔ آج ماسٹر شفیع صاحب اس لیے یاد آ گئے کہ لگ بھگ 25 سال بعد میری ملاقات اسد قمر سے ہوئی۔ وہ ان دنوں ایک معروف کمپنی میں فنانس مینیجر ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ اسکول کی یادیں اور بچپن کی شرارتیں یاد کرتے ہوئے میں نے اسد کو اپنی ٹیوشن فیس والی حرکت بھی بتائی۔ میری بات سن کر بے اختیار اس کی پلکوں پر نمی آ گئی اور اس نے چشمہ اتار کر ٹیشو پیپر سے آنکھیں رکھتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا کہ میرا پورا وجود منجمد ہو گیا۔ کہنے لگا، مجھ سمیت ماسٹر شفیع صاحب سے ٹیوشن پڑھنے والا ہر طالب علم یہی کرتا تھا۔ آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔